جھوٹے دعوے کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں، جیسا کہ ہمارے تمام مراجع کا متفقہ ایک جملہ کہ اگر بالفرض کسی کی امام سے ملاقات ہوتی ہے وہ بتائے گا نہیں، جو بتا رہا ہے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اوکیشنل ایک آدھ مرتبہ کسی کی امام سے ملاقات ہو جائے وہ الگ چیز، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ریگولر میری امام سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ دعویٰ آغا سیستانی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ وہ نہیں کرتے، میں نے کہا وہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دعویٰ آغا کوئی نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ علامہ حلی نہیں کر سکتے۔ ملاقات ہوئی ہے مگر 70 سال کی زندگی میں 4 دفعہ، اور آخری زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ۔ تو امام زمانہ کی باقی ساری خصوصیات اپنی جگہ اور ان کے موضوع سے آپ کی دلچسپی اپنی جگہ۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا کہ کہیں امام کے آتے وقت آپ گمراہ نہ ہو جائیں، ایسے سارے لوگوں سے اپنے تعلقات کاٹیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم امام سے ملتے ہیں یا امام ہم سے ملتے ہیں۔ بات ایک ہی، جو آغا سیستانی، جو آغا خوئی، جو آغا محسن حکیم، جو علامہ حلی، جو شہید اول، جو شہید ثانی، جو علامہ مجلسی کے لیے ممکن نہیں تھا، آپ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ اور صرف تعلقات ہی نہیں کاٹیں، ان لوگوں کو جھٹلائیں۔ بعض گناہگاروں کے لیے امام نے کہا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بعض کے لیے کہا کہ ان سے کہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کذبو ہو، اس میں یہ لوگ بھی ہیں۔ کیونکہ آج کل آخری زمانے کے فتنوں میں یہ شامل ہے، یہ روایتوں میں پہلے سے آیا تھا، کئی ایسے لوگ نکلیں گے۔ اور کتنے عقیدت مند ہیں بھئی، عقیدت مند ہی تو ہے نا جو امام کے نام پر ایسے لوگوں کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ عقیدت مندی نہیں چلتی ہے اسلام کے اندر جس سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں۔ مولا علی کو کوئی خدا کہہ دے تو یہ عقیدت مندی نہیں ہے، یہ مولا کی ساری زندگی کے مشن کی مخالفت ہے، جس کو ہم عقیدت مندی تو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح یہ والی بات بھی، لیکن میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھی مجلس کے شروع میں، کہا تھا یہ حدیث ایک چیز بتاتی ہے، دوسری حدیث اس کے الٹ چیز بتاتی، اور اس کو میں نے سمجھایا تھا، کہا تھا یہ پل صراط ہے۔ آخر میں بھی سن لیجیے، یہ پل صراط ہے، یہ والے مسئلہ۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم امام سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، یعنی کون سے، مطلب نہ کوئی نائب امام ہے، نہ مرجع ہے، نہ مجتہد ہے، وہ غلط۔ دوسری جانب اس سے گھبرا کے کچھ لوگ بالکل انکار کرتے ہیں کہ جی غیبت کے زمانے میں کوئی امام سے نہیں مل سکتا، یہ بھی غلط، کیونکہ ایک آدھ مرتبہ تو امام اپنے ہر نائب سے یعنی مرجع سے ملے، ایک آدھ دونوں کے بیچ میں رہنا، اور وہ جو ایک آدھ مرتبہ ملے ہیں اس میں ایک سوال کا جواب ہے۔ مشہور ترین واقعہ جو امام کی ملاقات کا ہے، مشہور ترین، ان میں سے ایک ہے حاجی علی بغدادی کا واقعہ، اور آج کل زیادہ مشہور اس لیے ہو گیا ہے، زائرین کثیر تعداد میں ہیں، کاظمین بھی جاتے ہیں۔ جب کاظمین جاتے ہیں تو اگر وقت ہو قافلوں کے پاس، بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، وقت ہو تو وہاں یہ حاجی علی بغدادی کا واقعہ ضرور پڑھا جاتا، اور ہر وہ کتاب جو امام زمانہ کے موضوع پہ لکھی گئی اس میں یہ واقعہ ہے، چاہے وہ ملاقات امام کے نام والی کتاب ہو، اور چاہے مفاتیح الجناح میں جہاں کاظمین کی زیارت کا ثواب لکھا گیا۔ مفاتیح چلی ہے نا اس طرح سے، ایک ایک زیارت، پہلے مدینہ کی زیارت ہے، پھر نجف، پھر کربلا، اس کے بعد کاظمین، اس میں یہ واقعہ، اور واقعہ تو بہت لمبا ہے، 40 منٹ کا ہے، بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے، ٹائم نہیں۔ حاجی علی بغدادی وہ صاحب تھے جو بغداد کے رہنے والے ہیں، شب جمعہ کاظمین کی زیارت کو جاتے تھے۔ معصومین تو خیر ہر ایک کی زیارت ثواب ہے اپنے شہر کے قریب، لیکن ایک دن ان کو اپنے کارخانے میں کام تھا، تو جمعرات کے دن میں چلے گئے کہ رات کو نہیں جا سکوں گا، جیسے آج شب جمعہ، آپ نے کہا نہیں میں 4 بجے زیارت کر کے آؤں گا۔ جب آ رہے تھے تو راستے میں امام مل گئے جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام ہیں۔ پورا واقعہ تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا آسان اس کا ریفرنس ہے، اٹھائیے مفاتیح اور کھول کے پڑھ لیجئے۔ تو امام مل گئے، بعد میں ان کو پتا چلا، کب بعد میں جب وہ چلے گئے تب پتا چلا یہ امام تھے، تو ابھی تو نہیں پتا، لیکن بہرحال امام کی شخصیت، پرسنالٹی اتنی گریسفل اور وجیح شخصیت ہے، انہوں نے ان کو پلٹا لیا۔ کارخانے وارخانے کو چھوڑو، آج شب جمعہ ہے، کاظمین کی زیارت کو مس نہ کرو، جب تم کاظمین کے اتنا قریب ہو لے کے چلے۔
واپس لے کے آئے ان کو. ضروری کام تھا لیکن لے کے آئے. تو اب یہ جب باتیں شروع ہوئیں تو دیکھا یہ تو بہت بڑے کوئی عالم ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے ایک فلاں عالم آئے تھے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, ساری زندگی روزہ رکھتا رہے, ہر سال حج پہ جاتا رہے, حتیٰ اس کی موت بھی اس وقت ہو جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہو. یہ بہت اہم جملہ ہوتا ہے, جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہو. اور جیسا کہ میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا کہ مولا علی بھی آخر زمانے میں وہیں سے ظاہر ہوں گے, لیکن یہ جملہ بہت اہم ہوتا, کیونکہ صفا مروہ کا مطلب ہے کہ آپ کا حج یا عمرہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اور ابھی صرف وہ بال کاٹنا رہ گئے ہیں, آخری مرحلے میں ہیں. تفصیل میں نہیں جا رہا مسائل کی. حج میں تو آپ پہلے بال کٹواتے ہیں پھر صفا مروہ, لیکن گویا حج مکمل ہونے کے قریب اس وقت مرے. حج کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کا حج مکمل ہوتا ہے, ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس وقت مر رہا. لیکن اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اس شخص نے جو بعد میں پتا چلا کہ امام ہیں تصدیق کی, کہا یہ جو تمہارے ہاں کے عالم نے پڑھا, انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. ساری زندگی نماز, ساری زندگی روزہ, حج, اور وہ والا حج جس میں سارے گناہ معاف ہو کے ابھی وہ خانہ کعبہ کے صحن سے نکلا بھی نہیں ہے, اور جہنم میں کہا. جس کے دل میں ہمارے جد کی ولایت نہ ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں.